मुफ्ती साहब ये ट्रूथ भाई हैं, इनसे बात हो रही है लिबरलिज्म एंड इस्लाम पे। ये कहते हैं कि वे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लिबरलिज्म में है जबकि इस्लाम में नहीं है, और साथ ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो लिबरल फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें लिमिटेशंस हैं। टू विच आई रिस्पॉन्डेड सो फार के इस्लाम में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस हैं। अब ये कैसे तय करें हम कि जो लिबरल लिमिटेशंस हैं वो इस्लामिक लिमिटेशन से बेहतर हैं? यहाँ तक हमारी बात हुई है। आगे जो फिर हमारे भाई कहते हैं फिर उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। माशाल्लाह जी। हाँ सर, तो मेरा ये कहना था कि एक तो होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे आप यूके में चले जाए या यूएस में चले जाए या फ्रांस में चले जाए, तो वहां पे एक आप बोलते हैं ना, एक लोग सारे जमा होते हैं सारे रिलीजन्स के, और सबको एक राइट होता है कि चलो आप अपना प्रोपोगेट कर सकते हैं अपना रिलीजन वहां पे, ठीक है। आई थिंक मैंने जब तक देखा है या पढ़ा है तब तक आई थिंक मुस्लिम कंट्रीज में वो अलाउड नहीं है। और दूसरा कि जैसे इंडोनेशिया है, वहां ये पे पहला कर एथियस्ट लेते हैं, बनना एक तो ये उसको पहला एक कर लेते हैं। हाँ जी, ट्रूथ हाँ साहब जी। पहला कर लेते हैं, अदरवाइज फिर वो बात कंफ्यूज हो जाती है और बाद में बड़े क्वेश्चन आते हैं कि फलां चीज़ का आपने जवाब नहीं दिया था। आप ये कहते हैं यूके, और ये जो आपने एग्जांपल्स दी हैं, वेल यूके आता है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के अंडर, जिसमें ट्रू के आर्टिकल 9 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कि उसमें फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन एंड कॉन्शियंस है, जो कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज असल में रिलीजन की ही बात हो रही है, इसलिए कि थॉट और कॉन्शियंस तो वैसे बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, उसको तो फ्रीडम ही फ्रीडम है, आप किसी को सोचने से कैसे रोक सकते हैं? सर्टन चीज़ों के बारे में आप कॉन्शियंस हैं तो उस कैसे आप रोक सकते हैं? तो बात है वहां पे रिलीजन की। लेकिन रिलीजन, ये बात याद रखें कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड है और रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो राइट टू ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इसकी तफसील में लिखा हुआ है नॉट द रिलीजन, लेकिन इसकी तफसील में लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलीजन, विच मीन्स कि आपके रिलीजन के बारे में जो थॉट है और कॉन्शियंस है वो आप रखें, जो मर्जी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका जो इजहार है, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, अगर वो नेशनल लीगल फ्रेमवर्क से के विद इन आती है तो आप उस रिलीजियस प्रैक्टिस को लेके आ सकते हैं। अगर उसके अगेंस्ट है तो फिर आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो कहाँ गई वो फ्रीडम जिसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं इसीलिए मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी जो वहां पे एक बहुत बड़े दावा मूवमेंट चलाते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि भाई वहां पे डिबेट चल रही थी दो लोगों के बीच में, तो उन्होंने कहा था कि भाई थॉट्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फिजिकली बोल नहीं सकते मुस्लिम कंट्रीज के भाई मैं मानता नहीं हूं कि भाई अल्लाह इज गॉड फॉर माई सेल्फ। आप ये बोल नहीं सकते इन अ देखें, इस्लामिक आप कंट्री। स्पीकर्स ऐसा उन्होंने कॉर्नर बोला से था, किसी इसलिए आदमी को आप उठा के कोई कहते, नहीं लुक, नहीं सर, वो तो जब बहुत आप, बड़े बड़े लोग हैं, इसीलिए वो नहीं वेरी नहीं, बिग पर्सन। मेरे को इस्लाम नाम की, अभी नहीं पता। देखें, आप इस्लाम के मिजाज को समझने की कोशिश करें। इस्लाम में जो जो जिम्मी है, कैसर भाई, मैं अगर आगे इजाजत हो, ये जी जी मेरे प्लीज ख्याल से सर आप कैरी ऑन करें। जी, ये सवाल ही बुनियादी तौर पर उस वक्त आएगा जब हम ये कह दें और ये तस्लीम कर लें कि हाँ जी, लिबरल व्यू में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है और ठीक ठाक हासिल है। मैं ये पूछता हूँ ट्रूथ एंड पीस भाई से कि अगर इंडिविजुअल लिबर्टीज और रिलीजियस फ्रीडम इन दोनों में कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो आपके फ्रेमवर्क के एतबार से किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? सर अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सके तो मैं समझ नहीं पाया, मान इंडिविजुअल लीजिए लिबरलिज्म। मेरी जो इंडिविजुअल, मसलन मैं पोलीगमी करना चाहता हूँ वेस्ट में रहकर, ठीक है, ये मेरा रिलीजियस राइट है, लेकिन ये मुमकिन है कि ये मेरी रिलेशन में जो लोग हैं, जो मसलन दो औरतें हैं, तीन औरतें हैं, उनमें से किसी एक के इंडिविजुअल राइट में कोई फर्क आ जाए, तो अब यहाँ पर किसके राइट को आप प्रायोरिटी देंगे? बात फ्रीडम की हो रही है। तो मैं तो सर अभी मैं वही बोलूंगा, लॉ ऑफ द लैंड। तो फिर ये साबित हुआ ना कि रिलीजन को मुकम्मल फ्रीडम नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि जी इस्लामी निज़ाम में फ्रीडम नहीं है, तो आपके लिबरल निज़ाम में कौन सी फ्रीडम हो गई रिलीजन की? अगर आप रिलीजन को ये समझ रहे हैं कि रिलीजन नाम है घर में नमाज पढ़ लेने का, पूजा पाठ कर लेने का, तो ये गलत है। रिलीजन सिर्फ इस चीज का नाम तो नहीं है। रिलीजन तो मुकम्मल एक निज़ाम जिंदगी है। आपका लिबरल जो वे ऑफ लाइफ है वो उसकी इजाजत नहीं देता। वो ये कहता है अपने घर पे रहो मुसलमान, बाहर निकलकर मुसलमान होने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकलकर आपको लिबरल ही होना पड़ेगा। हाँ सर, मैं बोलूं? जी हाँ सर, उसके अंदर मेरा ये कहना है कि शायद उसका ये मानना है कि इसके वजह से
वुमेन राइट्स को एक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये फॉलो हो रहा है एक बुक जो एक रिलीजियस बुक है उसको फॉलो करके, ना बात कि ठीक है, लेकिन एक लेकिन ह्यूमन आप राइट्स को आपका फॉलो ये करके। प्रेमिस तो गलत हो गया ना कि लिबरल निजाम में रिलीजन को आजादी है। आजादी तो नहीं है ना। नहीं सर, आजादी तो है, आजादी एक, इसको मैं अभी बोल मैंने रहा हूँ आपको एक जैसे फॉर मिसाल, एग्जांपल, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, यही वाली इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दें। एक मर्द दो औरतों से शादी करना चाहता है और दोनों औरतें तैयार हैं, मर्द भी तैयार है, सब तैयार हैं, सबकी रजामंदी है, क्या आपका लिबरल निजाम इसकी इजाजत देगा? सर मैं यही बोल रहा हूँ कि ये एक पर्सनल लॉ का मामला है। मैं ये बोल रहा हूँ ये उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन में गिनते हैं, क्योंकि नहीं कैसे, आपने यानी यहाँ जी ट्रूथ साहब, आपसे मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, वो इसलिए कि मुफ्ती साहब ही डिडंट हैव अ बेनिफिट कि वो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट को सुनते। आपने ओपनिंग स्टेट में बात ही पर्सनल फ्रीडम्स की थी। अब उन्होंने पर्सनल फ्रीडम पे सवाल किया है तो आप कह रहे हैं नहीं ये पर्सनल फ्रीडम का मामला है। दैट इज योर थीसिस, यही तो आपका केस है। आई थिंक मेरे को ख्याल है तब तक मैंने कहीं पे सुना है कि वहां पे रखते हैं मोर देन वन वाइफ। मुझे लीगल तौर पे नहीं पता, लेकिन नहीं, मैंने सुना गलत था पता कि है। किसी के पास 4-5 होती है, किसी मतलब आप इंडिया से हैं मुसलमान भाई? की बात नहीं कर रहा मैं, वहां के गोरों को भी बात कर रहा हूँ आप कि इंडिया वहां से पे हैं, भी शायद कोई। पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ वैसे। इंडिया से हैं। हाँ अब जी, जैसे यूसीसी आ रहा है, क्या आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? यस सर। तो आपको मालूम है कि यूसीसी आने से बहुत से लोगों की जो पर्सनल और रिलीजियस आइडेंटिटी है या रिलीजियस जो उनकी लिबर्टी है उस पर फर्क पड़ेगा। हाँ सर, अगर इस बात पे आप बोलोगे 4 बीवी के ऊपर डेफिनेटली उस पर फर्क पड़ेगा, नहीं, बहुत लेकिन सारे उसके सिवा मसाइल हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वसीयत है, इनहेरिटेंस है, मेंटेनेंस है, बहुत सारे मसाइल में रिलीजियस फ्रीडम को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप ये कहाँ की बात कर रहे हैं कि लिबरल निजाम में या सेक्युलर निजाम में लिबर्टी है? नहीं नहीं सर, मैं आपको यही बोल रहा हर जगह पर तो आपका सेक्युलर और लिबरल निजाम दूसरों की लिबर्टी को टेक ओवर कर रहा है, खत्म कर रहा है। आप खुद लिबरल और सेक्युलर होकर यूसीसी की हिमायत कर रहे हैं, जो कि रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है। लेकिन सर लिबर्टी और ह्यूमैनिज्म जो है वो सिर्फ एक 4 बीवी के ऊपर नहीं टिका हुआ है, वो मैं बहुत कहता सारे हूं कि अदर राइट्स के ऊपर भी टिका मैं हुआ कहता हूं चाहे एक तिनके के ऊपर टिका हुआ हो, है। जैसे लिबर्टी जैसे लिबर्टी है। हाँ, लेकिन मैं ये बोल रहा था, इसके पहले मैंने एक पॉइंट भी रखा था, जैसे इस्लाम में वुमेन को इजाजत नहीं है कि वो बाहर जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाए या कोई जॉब ले ले। जो लिबरलिज्म में इजाजत है कि उसको एक ह्यूमन राइट है कि वो जाए वहां पे एजुकेशन ले और वो जितना भी आगे मुकाम हासिल करना है वो कर सके। हाँ, तो जो यानी आप इस्लाम में है। औरत को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो बना सकते हैं, लेकिन को वाइफ बनने की आप इजाजत नहीं देते। हाँ, एज पर द रूल जो है वो सारे रिलीजियस के वहां पे रखता है, तो वो तो फिर डेफिनेटली तो फिर ये मत कहिए कि रिलीजियस फ्रीडम है। मैं मुफ्ती नहीं, साहब एक सवाल रिलीजियस पूछ लूं अच्छा आपकी एक और इजाजत से? जी एक और चीज, सॉरी एक और चीज, जी ये कह रहे हैं वुमेन को। अच्छा ट्रूथ एंड पीस भाई, हाँ औरत जो है वो 2 बंदों से शादी कर सकती है? मैंने तो लीगल नहीं सुना मैरिज अभी नहीं, तक लीगल नहीं, अलाउ करते हैं, वेस्ट में अलाउ करते हैं लीगली एक औरत 2 मर्दों से शादी करे। वो मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं उसके ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकता अभी तक, सुना तो फिर आप क्योंकि बहुत शायद कुछ सुना अगर है मैंने आपने, सुना बहुत कि कुछ नहीं मर्द सुना। अगर मैं 2 नहीं कर मैं सकता तो मैं डेफिनेटली नहीं, लड़की ये भी चीज 2 नहीं कर सकती। मुझे इस चीज पे हो रहा है कि आपने औरत की लिबर्टी की बात की। अब एक औरत चाहती है वो 2 बंदों से शादी करे, 3 से करे लीगली, वेस्ट नहीं अलाउ कर रहा, इंडिया कर रहा है अलाउ? नहीं कर हाँ रहा। हाँ तो जब नहीं कर रहा तो औरत का हक नहीं है क्या? चलो आपने कहा सारा कुछ इस पे नहीं टिका हुआ, आपने औरत की मिसाल दे दी, अब मैंने औरत के हक की बात की है, किधर गई लिबर्टी? एक चीज। दूसरी चीज ये कि आपने बड़ा इन्वर्टेड कॉमास एक जुमला बोला, आपने कहा लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, ऐसे ही है? हाँ जी। हाँ। जब आपसे पूछा गया कि ये चीजें हो सकती हैं वेस्ट, आपने कहा कि मेरा मशवरा वहां पर यह है कि लॉ ऑफ द लैंड लगेगा, ठीक है ना? इस्लामिक स्टेट के अंदर भी लॉ ऑफ द लैंड लगेगा। ये वही उसूल है जो आपने हाँ, मैं लिबरलिज्म के वही बोल डिफेंस रहा में हूँ, मैं पेश तो किया। रिस्पेक्ट करने की अब बात जरा मैं सुनिएगा, उसकी बात हाँ, नहीं कर रहा। अब जरा मुकम्मल सुन लीजिएगा, ताकि मैं चारों मुफ्ती साहब और फिर कैसर भाई कंटिन्यू करें वहां से। मैं सिर्फ ये इंजेक्ट चीज करना चाह रहा था। तो लॉ ऑफ द लैंड जब वहां उस डिफेंस में लगेगा तो इस्लामिक स्टेट के अंदर भी लगेगा। अब प्लस ये सुनना है, ये बेसिकली एक लॉजिकल फैलेसी है, जो आर्ग्यूमेंट जिस बेस पर खड़ा किया गया है इस्लाम की तरफ से। लिबरलिज्म की तरफ से तो हजरत ने क्लियर कर दिया कि ये माना जा रहा है कि गोया लिबरलिज्म फुल फ्लेज लिबर्टी देता है, लिहाजा अब उसका केस स्ट्रांग हो गया, तो उसको तो ब्रेक कर दिया उन्होंने। अब इस्लाम की तरफ से जो आप फैलेसी कर रहे थे, मैं उसको सेट करना चाहता हूं। वो ये चीज है, ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के अंदर आपसे ये राइट छीन लिया जाता है कि आप ये कहें कि मैं अल्लाह को नहीं मानता या मैं इस्लाम को ठीक नहीं समझता। यही कहा है ना आपने? हाँ जी।
اگر یہ اسٹیٹ ہوتی, پہلے تو میں اب ہسٹری میں بعد میں جاؤں گا, پہلے آج کے کنٹمپریری یو اے ای کے اندر لاکھوں ہندو کرسچنز کام کر رہے ہیں, جیوز کام کر رہے ہیں. اگر یہ چیز ہوتی کہ وہ ایسی اسٹیٹ میں آ ہی نہیں سکتے جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مان, وہ چلتے پھرتے ثبوت ہیں اس چیز کا کہ وہ اسلام کو غلط کہتے ہیں. عرب کی سرزمین پر ٹیمپل کا بننا, یہ کنٹمپریری بتا رہا ہوں, پاسٹ میں چلے جائیں گے تو اس سے اسٹرانگ دلائل ہمارے پاس, ٹھیک ہے. عرب کی سرزمین پر کبھی تو کئی سناتنی آتے ہیں, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھیں یو اے ای کے اندر جناب ہمارا ٹیمپل بن گیا, بحرین میں ٹیمپل بن گیا, چرچز بنے ہیں, سعودیہ کے کئی علاقوں کے اندر ہمارے ٹیمپل بننے کی بات ریاض میں بن رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ویزے مل رہے ہیں نا, یہ چلتا پھرتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ اگر آپ آج کے دور میں بھی ان کو رکھ کر دیکھو گے تو یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, نہ اسلام کو سچا مانتے ہیں, وہ چلتا پھرتا ثبوت ہے. اگر ہم پاسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو درجنوں ایسے واقعات ملیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہود و نصارہ جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر بولتے تھے, اعتراضات کرتے تھے ان کی نبوت کے اوپر, ان کے ساتھ پیکٹ کیا ہے. مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے میثاق مدینہ, وہ انہی یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے جو اللہ کے رسول کو جھوٹا کہتے تھے. 3 بڑے قبیلے تھے, کیسے ممکن تھا ان کا رہنا؟ وہ رہے وہاں پر, ان کے بازار موجود تھے, ان کے بچے وہاں پر پلتے تھے. اچھا خلفائے راشدین کے دور میں آ جائیں, نان مسلمز کو بڑی بڑی اسامیوں پر نوکریاں دی گئیں, رکھا گیا فوج کے اندر, ان کو گھر بنا کے دیے گئے, بلکہ مسائل موجود ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں کیا بیت المال سے ہم ان لوگوں کے رہنے کا بندوبست کریں, اور کیا ان کے اوپر, ان کے چرچز کے اوپر یا ان کے سیناگوگس کے اوپر ہم پیسے لگا سکتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہمارے اول اوائل کے اندر فقہا میں مسائل موجود ہیں. اگر ان لوگوں کو رائٹ ہی نہیں تھا کہ یہ پریچ کر سکیں یا وہاں پر اپنی بات رکھ سکیں, تو یہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے, موجود کیسے تھے؟ جزاک اللہ. یہ 2 پوائنٹ تھے. ہاں سر, تو اس کے اندر میں یہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے بتایا کہ دبئی کے اندر بہت سارے مندر اور سینٹاگوگز اور سارے بنے پڑے, لیکن وہاں پہ ان میں سے کوئی یہ اس کا ویرودھ نہیں کرتا, وہ ایک لا آف لینڈ فالو کرتے کہ بھائی ہمیں ان کے ریلیجیس اینٹیٹی کو بھلا برا نہیں کہنا ہے, تو اسی لیے ان کے اوپر وہ ایک لاگو نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ہوتا ہے تو ویروध کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہونا چاہیے. ویروध کرنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ ویروध کرنے کا مطلب اگر کرٹیسزم ہے تو کرٹیسزم تو نہیں, کرٹیسزم نہیں, اور ویروध کرنے کا مطلب یہ ہے, حضرت یہ بلاسفیمی چاہ رہے ہیں. ہاں, ویروध کرنے کا مطلب اگر بلاسفیمی ہے تو نہیں جی, تو پھر کیا ہے ویروध کرنے کا مطلب؟ جیسے ویروଧ نہیں میں بول رہا ہوں, آپ نے ویرودھی بولا. نہیں ویروଧ نہیں, میں یہ بول رہا ہوں جیسے یو کے اندر جیسے ایک اسٹریٹ ہے کہ جہاں پہ ایک کون سا کارنر بولتے پتا نہیں, کہ آپ پروپوگیٹ بھی کر سکتے کہ جیسے آپ نا چینل دیکھنا بند کریں, آپ اوریجنل فیکٹس کے اوپر آئیں, کیونکہ آپ نے پہلے بھی کیسر بھائی کے ٹائم پر آپ نے کسی اسپیکر کارنر کا ریفرنس دے دیا, وہ ہمارے لیے اوتھینٹک نہیں ہے. فیکٹس پر بات کریں. میں بلاسفیمی کی بات نہیں کر رہا, آئی تھنک آپ تھوڑا غلط سمجھ گئے. نہیں, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں. کیسر بھائی اور مفتی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے وہ بڑی پیاری گفتگو تھی. میں نے ایک پوائنٹ جو رکھا تھا صرف یہ تھا, آپ اور سوال بھی مفتی صاحب نے بالکل ٹو دی پوائنٹ رکھا, مراد کیا ہے؟ کرٹیسزم ہے. کرٹیسزم اللہ کے رسول, میں نے آپ کو دلیل دے دی, یہودوں نے سارا کرٹیسزم کر رہے تھے, اللہ کے رسول انہی میں جا کر رہے. یعنی آپ اندازہ کرو کہ مکہ کے ابتدائی زمانے میں جتنے سوالات پڑھے لکھے کتابی سوال, اکیڈمک کوسچنز, جن کو آپ چلو کہہ لو فار دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ, اکیڈمک کوسچنز بڑے بڑے جو آ رہے تھے, لاجسٹک سپورٹ مل رہی تھی, وہ یہودیوں کی طرف سے مل رہی تھی. کمال کی بات ہے کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے بھی مدینے, جہاں پر ان کے وہ دشمن موجود ہیں جو سب سے زیادہ تنگ کرنے والے تھے. انہی کے ساتھ پیکٹ بھی کیا, انہی کے ساتھ مل کر رہے بھی, اور ابتدا میں ڈیفنس بھی کیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, رہنے سے یعنی کرٹیسائز سے مراد کیا ہے؟ کرٹیسزم سے مراد اگر یہ ہے کہ سوال اٹھائیں تو سوال اٹھاتے ہیں. دبئی کے اندر پروگرام ہوئے, ڈاکٹر ذاکر نائک گیا, لوگوں نے اٹھ کے اسلام کے خلاف جو سوالات تھے کیے, کسی نے پکڑ کے گردن نہیں کاٹی. دبئی کے کوسچن آنسر سیشن سنے ڈاکٹر ذاکر نائک کے, اس میں کئی ایتھیسٹ آئے ہیں, کئی ایکس مسلم ہیں, وہ انہوں نے بتایا ہم مسلمان تھے اب نہیں رہے. کوئی نہیں ادھر سے اٹھا اور اس نے کہا پکڑو ان کی آئی ڈی چیک کرو, ان کی گردنیں اتارو. کبھی نہیں ہوا. سعودیہ کے اندر اس کا پروگرام ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کا, لوگ وہاں پر نان مسلم اٹھ کے اسلام پر سوال کر رہے تھے, اللہ کے رسول نے شادی کیوں کی اتنی زیادہ, جنگیں لڑیں, یہ سلیوری کے کیوں, اس نے ایکسپلین کیا. آپ مورتی پوجا کا کھنڈن کیوں کرتے ہیں فلانا, اس نے وہاں پر سوال کیا, اس نے جواب دیے. بتائیں کس کی کتنے کو قلم ہوئے؟ نہیں میرا بھائی ایسے نہ کریں. مسئلہ پڑتا ہے جب آپ کی بات نہیں کر رہا, جب آپ لوگ کرٹیسزم کے دروازے سے چھپ کر گالی گلوچ, بدتمیزی, فتنہ اور فساد کی بات کرتے ہیں. آپ یہ قرآن برن ڈے, یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں, اس سے مسئلہ ہے. اور یہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہوگا,
فساد پھیلے گا. یہ نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو لا آف دا عامر لینڈ. بھائی اور قیصر بھائی ایک قانون کا حوالہ دینا چاہوں گا. انڈیا میں ایک پریویلیج ہے اوورسیز انڈین سٹیزنس کو, اور وہ ایک کارڈ ملتا ہے جس کو او سی آئی کارڈ بولتے ہیں. تو یہ اوورسیز سٹیزنس آف انڈیا او سی آئی. تو آپ کے پاس وہ ایک سمجھ لیجئے کہ لائف ٹائم ویزا ہے, آپ کبھی بھی انڈیا جا سکتے ہیں, پراپرٹی اون کر سکتے ہیں, کچھ لیمیٹیشنز ہیں. بہت اچھی بات ہے, پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہے پاکستانی اوورسیز سٹیزنس کے لیے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈین کانسٹیٹیوشن پر ٹرسٹ نہیں کیا, مس ٹرسٹ کیا, تو آپ کے اس او سی آئی کارڈ کو ختم کر دیا جائے گا. حکومت کو یہ حق ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشن ایک مقدس صحیفہ, ایک مقدس اسکرپچر ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ اگر ایک شخص جو انڈیا میں نہیں رہ رہا ہے اس کو صرف ایک کارڈ ایشو کیا ہے کہ وہ انڈیا آ سکے, تو انڈین گورنمنٹ اس کے اوپر دروازے بند کر دے گی کہ اگر اس نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر مسٹرسٹ کیا. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ تو بلاسفیمی کیا, یہ تو کرٹیسزم بھی الاؤڈ نہیں ہے. زبردست. کرٹیسزم بھی بالکل. اور یہ جو ہمارے بھائی ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ویسٹ میں یہ اسلام میں فلاں فلاں چیز کی اجازت نہیں ہے اور وہ لبرل آزادیاں ہیں سو فورتھ. میں ایک بات بتا کے میں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ٹروتھ اینڈ پیس بھائی آپ سے, کہ میں بائی پروفیشن میں بزنس کوچ ہوں, اسٹارٹ اپس میں میری سروسز ہوتی ہیں, تو مجھے الحمدللہ اللہ نے اس کام میں کافی عزت دی. میں کچھ یورپین یونین اور یو کے گورنمنٹ کے لیے پروجیکٹس کرتا تھا. آئیڈیا یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو اسٹارٹ اپس کے نئے بزنس آئیڈیاز لے کے آتے تھے, وہ ملک بھر سے انہوں نے کچھ بزنس کوچز ہائر کیے ہوئے تھے, تو میں فقیر بھی ان میں شامل تھا, کہ وہ فنڈنگ یورپین یونین کی طرف سے آتی تھی, اس کی مینجمنٹ برٹش گورنمنٹ کی طرف تھی, ان کا ایک جوائنٹ وینچر تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ پہلی سٹیج میں لوگ اپنا بزنس کا آئیڈیا لے کے آتے تھے, اور پھر ہم اس آئیڈیا کو دیکھتے تھے, اور پھر اس آئیڈیا کو ہم سلیکٹ کرتے تھے کہ یہ دوسری سٹیج میں جانے کے قابل ہے. پھر دوسری سٹیج میں جا کے ہم اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے وہ دیکھتے تھے کہ آپ کیش فلو کو کیسے مینیج کریں گے, آپ کے کمپیٹیٹرز کون ہے, وغیرہ وغیرہ, ساری چیزیں کر کے. اور پھر اس کے بعد ان کو ہم 1-2 سال کے پروگرام میں ڈال دیا کرتے تھے, ان کی مینٹورنگ ہوتی تھی, کوچنگ ہوتی تھی, اینڈ سو فورتھ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایسے ہی ایک پروگرام ہمارا چل رہا تھا جس میں لوگ اپنے اپنے بزنس آئیڈیاز آ کے دے رہے تھے, اور وہ ایسا نہیں کہ اوپن سیمینار ہے کوئی بھی آ جائے, وہاں پہ بھی آنے کے لیے لوگوں کو اپلائی کرنا ہوتا تھا, یعنی کہ لوگ سنجیدہ لوگ بزنس کرنے کے لیے وہ آتے تھے. تو وہاں پہ ایک صاحب آئے, تو انہوں نے, اور وہ گورنمنٹ فنڈنگ دیتی تھی 25,000 پاؤنڈس پر پرسن بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا, وہاں پہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں ایک کیفے بنانا چاہتا ہوں اپنے علاقے میں, تو مجھے اس کے لیے فنڈنگ چاہیے اور ساتھ مجھے آپ بزنس کرنا بھی سکھائیں. تو جب تفصیلات وغیرہ ان سے لیں, تو جو ہی پتہ چلا وہاں پہ اس ادارے کو جو گورنمنٹ کی طرف سے کام کر رہا تھا, جس نے مجھے ہائر کیا ہوا تھا, کہ اس کیفے کا نام ہوگا فیڈل کاسٹرو کیفے, اسی وقت اس کو ریفیوز کر کے دوسری سٹیج میں بھی نہیں بھیجا, اس کی پروفٹیبلٹی کے بارے میں نہیں پوچھا, اس کے ایکسپینڈیچر کے بارے میں نہیں پوچھا, اس کی کیش فلو مینجمنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا, نام سنا فیڈل کاسٹرو کیفے, اور وہیں سے ریفیوز کر کے اس کو بھیج دیا کہ نہیں بھائی تمہارے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, اس لیے کہ ہم لبرل ہیں, اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ لبرل نہیں ہے بلکہ یہ کیپٹلزم کے خلاف ہے. ان کے جو لبرلزم کے جو ایک لبرلزم کی 3 برانچز ہیں نا, جو پولیٹیکل لبرلزم ہے وہ لبرل ڈیموکریسی ہے, جو کلچرل لبرلزم ہے وہ انڈیویجولزم ہے, اور جو اکنامیکل برانچ ہے اس کی وہ کیپٹلزم ہے, کہ یہ ایک اینٹی کیپٹلسٹ آدمی کا نام پہ بننے والا ہے, اس لیے ہم اس کے پیسے نہیں دیں گے. میں آئی آسک یو کہ آپ اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے کہ انہوں نے لبرلزم کی وجہ سے پابندی لگا دی کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے, ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے؟ سر ابھی اس کے یہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے, میں تو ایک بڑا پکچر کے اوپر بات کر رہا ہوں. جیسے لبرلزم کے اندر ایک بندے کو چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایتھیسٹ بن جائے یا ایگنوسٹک بن جائے, واپس اسلام میں آ جائے, واپس کبھی ہندوازم میں چلے جائے. ٹائم تھوڑا ہے, ٹائم تھوڑا ہے, معافی چاہتا ہوں. ہاں جی, بس میں 2 منٹ میں ختم کر لوں گا, پھر میں معافی چاہ رہا ہوں, اب وہ نیچے وہ نوٹس بھی لکھا گیا ہے. میں آپ سے یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہر سسٹم کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. جیسے اسلام میں یہ ہے کہ کوئی نان مسلم کسی اسلامک ریاست کا ہیڈ نہیں بن سکتا, تو یہ ایک لمیٹیشن ہے. بالکل ایسے ہی وہاں پہ کوئی کمیونسٹ کسی کیپٹلزم کے لیے ہوئے پیسے سے بزنس نہیں کر سکتا, وہ ان کی لمیٹیشن ہے. آپ کس آبجیکٹو بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لبرل لمیٹیشنز بہتر ہیں اسلامک لمیٹیشن سے؟ ہاں جی سر, ایک سمپل سا میں بول رہا ہوں, جیسے ایک ٹائم پہ یو کے اندر انڈینز کو
بہت خراب مانا جاتا تھا, لائک دے ور ٹریٹنگ لائک ڈاگس, رائٹ. لیکن آج لبرلزم کی وجہ سے آج ایک انڈین ہی وہاں پہ پرائم منسٹر بنا ہے, اور وہاں پہ سارے لوگوں کو ایک چھوٹ ہے کہ بھائی اگر آپ کو ریلیجیس پہ رہنا ہے, بن گئی بھائی ریلیجن میں وہاں پہ آزادیاں ہیں, مان لیا, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہاں پہ کوئی کمیونسٹ بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں, جیسے آپ نے, میں یہ نہیں بول رہا کہ اگر اسلامک کنٹریز ہے کمیونسٹ تو تو بڑی وہاں اوپر پہ کی چیز ہوتی ہے بھائی, میں کمیونسٹ تو ختم کر بڑی لیتا ہوں بڑی بات. اوپر کی چیز ہوتی ہے. نہیں جیرمی میں کوربن کو بات وہاں ختم پہ کر لیتا ہوں. سوشلسٹ مزاج کا بندہ, ایگالٹیرین مزاج کا بندہ تھا, اس کو وہاں کے لوگوں نے, لیبر پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا, لیبر پارٹی کا لیڈر بنایا, لیکن ان لوگوں نے سازش کر کے اس کو باہر نکالا. دوبارہ الیکشن ہوا, وہ دوبارہ اس نے پارٹی کا الیکشن لڑا اور پہلی بار کی نسبت زیادہ ووٹ لیے, لیکن پھر بھی اسے پارٹی سے نکالا, اس لیے کہ تمہارے جو نظریات ہیں یہ لبرل نظریات, جو کیپٹل نظریات ہیں, ان سے ملتے جلتے نہیں ہیں. سو وہاں پہ ریلیجن کی آزادی ہے, لیکن آپ کی جو فلسفی آف اکانومی ہے اس کی آزادی نہیں ہے. نہیں, یہاں پہ ریلیجن کی فلسفی بھی آف آزادی بہت محدود ہے. ریلیجن کی محدود آزادی ہے. پرسنل لیول تک ہے. ہاں جی سر, میں لیکن وہ جیسے بات آپ آپ نے کی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کمیونسٹ کا جو بولا نا, جیسے جی وہ ہے, وہ ایک ایکسٹریم آئیڈیولوجی رکھتے ہیں, جو جیسے انڈیا کے اندر بھی بہت سارے ایک آرگنائزیشنز ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کمیونزم آئیڈیولوجی سے بلونگ رکھتی ہے. اسی لیے وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ ایک لبرٹی کنٹری ہے, یہاں پہ آپ ایسی آئیڈیولوجی یہاں پہ نہیں رکھ سکتے, اسی لیے ان لوگوں کو منع کیا گیا. نہیں رکھ جیسے سکتے, میں سوال اس پہ نہیں نہیں اٹھا, رکھ نہیں سکتے, میں دیٹ بات از دا ختم کر ہول لیتا ہوں سر. پوائنٹ. میں یہ بتا رہا ہوں, جیسے یعنی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ آئیڈیالوجیز کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں, جو اگر ابھی آپ بندہ نے کہا یہ کہ مانے, چونکہ آپ کی کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کو نہیں رکھ سکتے, تو کچھ نہ کچھ آئیڈیالوجیز ایسی ہیں جن پر پابندی ہونی چاہیے, رائٹ؟ ہاں سر, جیسے کہ اگر کوئی نازی جیسا کہ بولے کہ بھائی کمیونسٹ. مجھے, نہیں میں بات کر رہا ہوں, جیسے کہ اگر کوئی نازی آ کے بولے کہ بھائی مجھے پرائم منسٹر بننا ہے, تو سب کو پتا ہے کہ یہ جوس کو ختم کر دے گا اگر نہیں یہ کرے گا, آئیڈیولوجی وہ والا یہ آیا کہہ تو. رہا ہے کہ بہت اچھا کیا لیکن آئندہ نہیں کروں گا, بس جو ہوا سو ہوا. اب وہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ نہیں, اگر وہ بولے ہیل ہٹلر اور بعد میں بولے کہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے, تو ہاں, ڈیفینیٹلی تو وہ وہ نہیں ہیل بنے گا. ہٹلر کہہ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی جتنا ہٹلر نے نمٹا دیے کافی تھے, مزید کو نمٹانے کی ضرورت نہیں ہے, اب میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں. آپ بنائیں گے؟ ہاں ڈیفینیٹلی, اگر وہ بولے کہ آئی ڈونٹ بلو, جیسے نو. جرمنز ہے, اچھا نہیں اچھا نہیں مفتی جیسے صاحب, وہ بھی جرمنز ایکسٹریم ہے. ایگزامپل ہے, وہ جی, بھی ایکسٹریم ایگزامپل ہے. میں اس سے بڑے نچلے لیول پہ آتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہولوکوسٹ میں اتنے یہودیوں کو نہیں قتل کیا گیا جتنے بتائے جاتے ہیں, تو کیا وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح. وہ تو پہلے جیل جائے گا, پرائم منسٹر تو بعد میں بنے گا. obviously نہیں بن سکتا, کیونکہ تو ڈیفینیٹلی ختم. پروف ہے ساتھ نہیں. آپ اپنی عمارت کو خود ہی ڈھائے چلے جا رہے ہیں. اب تو وہ زمین بوس ہو کر اس کے نشانات بھی مٹ گئے, اب کہاں تک چلیں گے؟ نہیں سر, دیکھو میرا تو یہ بننا ہے, اگر جیسے یعقوب میمن آ گیا اور بولے بھائی مجھے پرائم منسٹر انڈیا کا بننا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو آئیڈیولوجی دوسروں کو مارنے کے لیے بنائی گئی ہے, وہ آئیڈیولوجی کو obviously پروپوگیٹ نہیں کرے گے ہم لوگ. کیوں کریں یعقوب گے؟ میمن کی ایگزامپل آپ اس لیے دے رہے ہیں وہ نہیں چلے گی چونکہ وہ کنوکٹڈ ہے. چاہے وہ کنوکشن درست ہے یا نہیں ہے, مطلب دیٹس اے وہ تو ڈفرنٹ مطلب کیس. وہ کسی ایک کو بھی کنوکٹڈ ہے, نہیں وہ ایک مطلب کنوکٹڈ ہے. نہیں, آپ میں وہ نان ایک پرٹیکولر کنوکٹڈ کی بات شخص کے نہیں کر جو رہا. صرف ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بلیو کرتا ہو, اس کو بھی آپ بننے نہیں دیں گے. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں, وہ تو ایک میں نے نام بول دیا جو بھی دماغ میں آ گیا, لیکن میرا نہیں, بس وہ یہ اس کہنا ہے. طرح نہیں ہوتا نا. آپ ہم سے گفتگو کریں گے تو بات بالکل ایک دم دماغ والی نہیں, دل اور دماغ دونوں بالکل حاضر نہیں تو ناظر ہونے ٹھیک ہے, چاہیے, چلو تب میں آپ بات کو, ہوگی. ہاں ایسی میں کچھ یہ بھی آپ بول رہا بول دیں گے ہوں. ہمارے سامنے, تو ہم تو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نہیں چلنے دیتے بھائی. حضرت آپ نے تو عمارت کو اب شمشان گھاٹ بنا دیا. چلے ٹروتھ بھائی, آپ یہاں سے پہ اس چیز پہ اتفاق ہو گیا کہ لمیٹیشنز پائی جاتی ہیں. تو آپ کا جو کیس تھا کہ لبرلزم میں بہت آزادیاں ہیں, آپ نے مان لیا کہ لبرلزم میں بھی پابندیاں ہیں, ہر چیز اس میں اوپن نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس گڈ انف. بہت اچھا لگا آپ سوری سے میرا بات کر کے. انمیوٹ, سوری میں میوٹ پہ تھا, میرا دھیان نہیں تھا, سوری ابھی. لیکن میرا بس یہ کہنا تھا, جیسے نہیں, میں اب آپ یہ بس آپ یہ کاؤنٹر کوسچنز ہو جائیں گے بس. آپ چلو نہیں پہلے نہیں کہہ بس میں دیا, یہ بول رہا تھا نہیں کہ بھائی میں آپ نے کہہ اسلام دیا لا بھائی, کے ورودھ. کہہ دیا بھائی بہت بھائی بھائی آپ نے کہہ دیا بھائی, آپ نے تو بہت کچھ کہا ہے, بس آپ 25 مگر منٹ سے یہ ہے. اوپر تو نہیں دے سکتے نا. جی جی اوکے جی, چلو ٹھیک ہے, تھینک یو فار دا پلیٹ فارم. چلے جب لا آف دا لینڈ کہہ دیا تو کہانی ختم ہوگی جی. لا وہ آف دا تھیسس لینڈ, سارا ختم ہو گیا نا آزادیوں ہاں والا, بات ہی ختم ہو آپ گئی. کہتے ہیں لا آف دا لینڈ, ہم کہتے ہیں لا آف دا لارڈ آف دا لینڈ. ٹھیک ہے بالکل جی, زبردست. ہاں کہانی ختم جی. دیکھیں واہ واہ, یہ ایک ماشاء اللہ. دھوکہ ہے لبرلز کا, سیکولرسٹ کا, کہ لبرٹی ہے, فریڈم ہے, کچھ نہیں ہے. یعنی جہاں پر جیسے ہی آپ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کھڑے کریں گے تو فوری طور پر آپ کو آپ کے اوپر ریسٹرکشنز آ جائیں گے. بلکہ بہت سے ممالک دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سیکولر لبرل کہتے ہیں, لیکن آپ مخالف نظریات بھی نہیں رکھ سکتے, چاہے جائے کہ آپ ان نظریات کے اوپر عمل کریں.
میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں کتنے ہی ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو لبرل سیکولر کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان مثلا وہاں کھڑے ہو کر امارت اور خلافت کے فضائل بیان کرنا شروع کرے تو وہ ریڈار پر آ جاتا ہے، جبکہ ابھی وہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہتھیار اٹھا لو، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جو اصل جو ایک انصاف پسند نظام ہے وہ یہ ہے. آپ نے جیسے اس کی بات کی آپ فوراً ریڈار پر آ گئے، تو پھر لبرٹی کدھر ہے؟ ویری ویری ٹرو، ویری ٹرو. بہرحال اچھا وہ مان گئی، اصل چیز ہوتی ہے کہ پبلک تک بات پہنچ جائے تو وہ پہنچ گئی ہے کہ جو وہ بتانے آئے تھے وہ قابل قبول نہیں ہے ان کے اپنے نزدیک.